امام نے کہا سنو میں تمہارے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں. کیا رکھتا ہوں؟ دھیان سے سنیں. یہ نہیں کہ امام بھاگنا چاہتے تھے، یہ نہیں کہ امام کوئی ان کے سامنے منتیں کر رہے تھے، نہیں، بلکہ امام خون خرابے سے بچنے کے لیے اتمام حجت کر رہے تھے. فرمایا 3 باتیں. پہلی بات، مجھے مکہ واپس چلے جانے دو. مکہ میں لڑائی ممکن نہیں ہے، وہاں لڑائی نہیں ہو سکتی. میں وہاں جاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، تمہیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا. اگر ایسا نہیں کرتے مجھے کسی اور طرف نکل جانے دو جو تمہاری سلطنت سے باہر ہو، میں وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کر کے اپنی زندگی کے دن پورے کر لوں گا. یہ بھی نہیں کرتے تو تیسری بات، یزید کے پاس لے چلو، پھر میں جانوں اور وہ جانے. عمر بن سعد نے کہا یہ تینوں باتیں بہت اچھی ہیں، ان میں سے ضرور کوئی ایک مان لی جائے گی. وہ لے کر ابن زیاد کے پاس آیا کہ حسین نے یہ 3 باتیں رکھی ہیں. شمر نے کہا اصل بات یہ ہے، یہ عمر بن سعد لڑنا نہیں چاہتا، یہ حسین اور ہمارے درمیان صلح کی باتیں کرا رہا ہے، آپ اس کی جگہ مجھے مقرر کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ بجائے اس کے کہ کوئی بات مانی جاتی اور کوئی رستہ نکلتا، اس شمر کی وجہ سے ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے. عمر بن سعد کو ایک موقع ملا تھا پھر بچنے کا، اس نے کہا نہیں، میں تجھے نہیں، یہ کام میں خود کروں گا. وہی پھر کمان لے کر آ گیا اور کہا امام سے 2 ہی باتیں ہیں، یا آپ یزید کی بیعت کریں ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. امام نے کہا یزید کی بیعت کر کے زندہ رہنا یہ ذلت ہے، میں عزت کی موت کو ترجیح دوں گا، میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا لڑنے کو تیار ہو جائے. 7 محرم کی صبح سے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا. آپ میں سے کتنے عراق گئے ہوں گے، کربلا گئے ہوں گے؟ کربلا کا میدان اور نہر فرات میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا. 4000 افراد نہر پر مقرر کر دیے کہ ایک بوند بھی پانی بھی اندر نہ جانے پائے، ان کو نہ ملنے پائے. حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب پئیں، چرندو پرند منع تم نہ کیجیو، مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. معاذ اللہ، ظالموں نے کہا ان کو پانی نہیں دینا. کن کا پانی بند کیا جا رہا ہے؟ جن کا نانا مالک کوثر، جن کا بابا ساقی کوثر. ظالموں نے یہ بھی نہ سوچا ان کا پانی بند کر کے کل ہم قیامت میں کوثر کے جام کیسے پئیں گے. اگر ان کے حصے میں کوثر کے جام ہوتے وہ کبھی ایسی بدبختی نہ کرتے. امام عالی مقام نے پھر ان کے سامنے خطبہ دیا. میرے حسب نسب کو دیکھو، میں نے تم میں سے کسی کو قتل نہیں کیا جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو. کسی مسلمان کو قتل کرنا، ناحق مارنا گناہ عظیم ہے. آپ نے آیتیں سنائیں، آپ نے حدیثیں سنائیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. یہاں ایک بات بہت ضروری، امام پانی کی بھیک نہیں مانگ رہے تھے، امام پانی کی اونچی گڑ گڑا نہیں رہے تھے کہ پانی دے دو، نہیں، ان کی بدبختی اور زیادہ بڑھانے کے لیے کہ دیکھیں ان کے حال کیا ہے اور آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے یہ ویسے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کا حال دیکھ لو. آج جو ان کے حامی ہیں ان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ارے پانی ہار گیا، امام کی پیاس جیت گئی. پانی ہارا ہے، امام نہیں ہارے، ہارا ہے تو پانی ہارا ہے. اور پانی پی پی کے لڑنے والے مر کھپ گئے، وہ پیاسے رہنے والے آج بھی زندہ ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، محرم کی 9 تاریخ آ گئی، جمعرات کا دن ہے. یزیدی لشکر میں نقارے بجنے لگ گئے، اعلان جنگ ہو گیا. عمر بن سعد للکارنے لگا،
امام نے اپنے چند ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہہ دو آج ہم سے نہ لڑیں، اگر یہ لڑنا ہی چاہتے ہیں تو کل لڑ لیں، ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ شب عاشور 10ویں شب آ گئی، امام نے سارے ساتھیوں کو خیمے میں جمع کیا، فرمایا میرے ساتھیوں میں تم سب سے بہت خوش ہوں، تم سب سے راضی ہوں، اور خوشی خوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو واپس جانا چاہے چلا جائے۔ سنو اکیلے نہ جاؤ، میرے اہل بیت میں سے بھی ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ، یعنی میرے گھر میں سے جو مرد حضرات ہیں ان کو بھی لے جاؤ، اور یہ بیویاں بھی ساتھ چلی جائیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں گا، خود اجازت دے رہا ہوں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم لوگ چلے جاؤ۔ میں پوری تفصیل نہیں سناتا کہ امام نے کیا کیا کہا، ان سب نے کہا تکلیف کے وقت آپ کو چھوڑ دیں، آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم ان کے نواسے کو تکلیف میں چھوڑ کے چلے گئے، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ دیکھیں گے ہم میں سے جب تک کوئی ایک بھی زندہ ہے دشمن کا کوئی تیر ہم آپ تک نہیں آنے دیں گے۔ آپ نے ان کو پھر کہا چلے جاؤ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عزم کر چکے ہو تو پھر صبر و رضا کے پہاڑ بن جاؤ، پھر تمہیں صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ثابت قدمی دکھانی ہوگی۔ ان کا امام آپ دیکھیں گے ہم پروانہ وار آپ پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ فرمایا جاؤ، چند گھڑیاں ہیں، پھر پتہ نہیں تمہیں کوئی اور رات ملے نہ ملے، اپنے رب کو یاد کر لو، کچھ آرام کرنا ہو کر لو۔ امام اپنے خیمے میں آ گئے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ اور جس کو خوف ہو اس کو نیند آتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ امام بڑے مطمئن ہیں کیونکہ وہ ثابت قدم ہیں اور حقیقت پر، حق پر ہیں، حق و صداقت کا موقف لیے ہوئے ہیں۔ اونگ آ گئی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے آ کر آپ کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور فرمایا، دعا کی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، اور فرمایا فقال لی انک تروح الینا، بیٹا تم میرے پاس آنے والے ہو۔ امام خواب سے جاگے، دوسروں کو خواب سنایا، امام عالی مقام دوسروں کو سب کو جمع کر رہے ہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ شہزادہ علی اکبر فجر کی اذان کہتے ہیں، ایسی اذان بھی شاید ہی پھر کبھی ہوئی ہو۔ امام علی مقام نے نماز پڑھائی، 10 محرم جمعہ کا دن 61 ہجری اس کا سورج طلوع ہوا۔ امام المسلمین، شیخ الاسلام والمسلمین، سلطان الزاہدین، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ دن جس دن کربلا میں واقعہ ہوا، ایک اللہ والے نے خواب دیکھا کہ ایک خاتون ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کو دیکھا کہ وہ جنت کی حوروں کے ساتھ آئی ہوئی ہیں اور ایک میدان کو اپنی آستین سے صاف کر رہی ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا، اے خاتون قیامت، اللہ آپ کے درجے بلند کرے، آپ اپنے کپڑے سے اس میدان کو صاف کر رہی ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد میرے بیٹے نے یہاں قربانی دینی ہے، میں نہیں چاہتی اس کو کوئی کنکر بھی چبھے۔ اندازہ کریں آپ، ظالموں نے جب امام کو تکلیف پہنچائی ہوگی تو ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی
سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ امام عالی مقام نے دعا کی، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ امام علی مقام نے پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، ان کو اللہ سے ڈرایا اور یوم حساب کے بارے میں بتایا۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول کو کیا جواب دو گے جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے؟ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ مگر بدبختی ان لوگوں کا مقدر بن چکی تھی، آنکھوں پر، سوچ پر، دل و دماغ پر پردے پڑ چکے تھے، موریں لگ چکی تھی، سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا بس آپ ہمیں مزید نصیحتیں نہ سنائیں، یا یزید کی بیعت کریں یا لڑنے کو تیار ہو جائیں۔ انہوں نے تیر چلانے شروع کر دیے، حق و باطل کا معرکہ شروع ہو گیا۔ عمر بن سعد نے تیر چلا کر کہا گواہ رہنا، سب سے پہلے میں نے ابتدا کی ہے۔ یزیدی میدان میں فخر و غرور کے کلمے بکنے لگے۔ امام پاک کے ساتھیوں نے کہا ہمیں اجازت دیجیے، فرمایا ہم مدافعانہ لڑیں گے، ڈیفینسو لڑیں گے، ہم اٹیک نہیں کریں گے۔ جب مسلسل تیر خیموں میں آنے لگے، ساتھیوں نے اجازت مانگی۔ یہ جنگ اس طرح کی نہیں تھی کہ ایک لشکر ادھر سے آیا، ایک لشکر ادھر سے آیا اور مقابلہ ہوا، نہیں، یہ عرب کی اس روایت کے مطابق کہ ایک طرف سے ایک آتا تو دوسری طرف سے بھی اس کے مقابلے پر ایک آتا، اس طرح شروع ہوئی۔ مگر 3 دن کی بھوک پیاس کے باوجود امام کے عقیدت مند ایک پر بھاری تو ایک کی جگہ 2، 2 کی جگہ 5، 10، 20، 50، 100 آنے لگے۔ مگر امام کے رفقا نے بھی ثابت کر دیا کہ ہم امام پر قربان ہو رہے ہیں، راہ حق میں قربان ہو رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے 50 دوست جام شہادت نوش کر گئے، خیمے بھرے ہوئے خالی ہونے لگے۔ امام پاک کی آنکھوں کے سامنے ان کے سارے رفقا چلے گئے۔